السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں بیوٹی اینڈ دا بیسٹ پارٹ 3۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کی لٹ کو انگلیوں کے بیچ رب کیا۔ بالکل وہی لمس تھا، ریشم۔ جھوٹ میں نہیں مانتی، یہی سچ ہے، بلیڈ نے مسکراتے ہوئے کہا اور وائن کا سپ لیا۔ رات کے 1 بج چکے تھے مگر ان کی باتیں ابھی بھی جاری تھی۔ دونوں کارپیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں نے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ کھانا ان کے ارد گرد پڑا تھا۔ مگر کیسے؟ تم 11 سال کی عمر میں بیک اسٹریٹ بوائز کے کنسرٹ میں داخل ہوئے؟ ڈیزی نے اپنے گرد کمبل لپیٹا ہوا تھا جبکہ بلیڈ ایسے ہی بیٹھا تھا۔ بلیڈ نے کندھے اچکائے۔ ڈیزی دیکھ رہی تھی کہ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح بے تاثر تھا مگر اس کی آنکھیں محفوظ لگ رہی تھی۔ میں اپنی بہن بیلا کو اس کی سالگرہ پر کچھ دینا چاہتا تھا۔ تبھی میرا ارادہ آٹوگراف لینے کا تھا، گرفتار ہونے کا نہیں۔ مطلب پولیس نے تمہیں گرفتار کیا؟ بالکل، وہ پہلی بار تھا جب میں پولیس کی گاڑی میں تھا۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے روزانہ ہی پولیس تمہیں گرفتار کرتی ہے۔ ڈیزی نے آنکھیں گھمائی مگر وہ مسکرا رہی تھی۔ جتنی وہ بلیڈ کے ساتھ باتیں کرتی جا رہی تھی اتنا ہی اس کو احساس ہو رہا تھا کہ وہ بلیڈ کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں جانتی اور بلیڈ اس کے بارے میں سب جانتا تھا۔ وہ جس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا تو اتنی ہی آسانی سے ٹاپک بدل دیتا کہ سامنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اور جب اسے پتہ چل جاتا تھا تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی تھی۔ اس کے بعد پر بلیڈ خاموش رہا۔ اس نے وائن کا سپ لیا۔ سچ تو یہی تھا کہ وہ اتنی بار پولیس کی گاڑی میں جا چکا تھا کہ اسے تعداد تک یاد نہیں تھی، اور جب وہ 17 سال کا تھا تب اس نے ایک شخص کو اس قدر پیٹا تھا کہ اسے آدھے سال کے لیے جیل جانا پڑا تھا۔ پولیس اور ان کی گاڑی اس کے لیے ہرگز نئی نہیں تھی، اور یہ بات قبول کرنے میں اسے ذرا بھی شرمندگی بھی نہیں تھی۔ مگر ڈیزی کے سامنے سب کچھ الگ ہو جاتا تھا۔ اور تم پولیس کی گاڑی میں بیٹھی ہو؟ بلیڈ نے پوچھا۔ تم ٹاپک بدل رہے ہو، لگتا ہے تمہارا ریکارڈ پولیس کے پاس ہے۔ بلیڈ کی آنکھوں میں چمک آئی تھی جبکہ ڈیزی نے اسے گھور کر دیکھا۔ صاف ظاہر تھا وہ بلیڈ کی حد پار کرنا چاہتی تھی، اور بلیڈ کو لگا تھا کہ فی الحال اسے حد کراس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو بلیڈ تھا ڈیزی اس کے لیے بالکل بھی ریڈی نہیں تھی۔ بلیڈ نے گلاس کو فرش پر رکھا اور پھر ڈیزی کی جانب دیکھا جو سلیپنگ سوٹ میں تھی اور اس کے بال پونی میں بندھے ہوئے تھے۔ وہ بالکل سادہ تھی، برینڈی سے مختلف، اس کی بالکل الٹ۔ برینڈی جو حسن کی دولت سے مالا مال تھی مگر پھر بھی بلیڈ کے دل تک رسائی نہیں حاصل کر سکی۔ وہ اچانک ہی اس کی جانب جھکا اور ڈیزی فریز سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا چہرہ ڈیزی سے بس کچھ ہی انچ دور تھا۔ ہے پولیس ریکارڈ، اس نے سرگوشی کی۔ اس کی سانسیں ڈیزی کے چہرے پر پڑی۔ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے بہت بڑا راز بتا رہا ہو۔ اتنی نزدیکی سے ڈیزی اس کی دراز پلکیں تک گن سکتی تھی۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ اس نے برے کام کیے ہیں، اور پھر بھی ڈیزی کا دل اس کی جانب کھنچ رہا تھا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ ڈیزی نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی سر سے پڑ گئی۔ بلیڈ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مبہم سے انداز میں مسکرایا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ڈیزی کے چہرے پر آئی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے کیا، مگر اس نے ہاتھ پیچھے نہیں کیا۔ اس کا ہاتھ ڈیزی کے گال پر پڑا۔ اس کی انگلیاں ڈیزی کے گال سہلانے لگی۔ مجھے جانا چاہیے، تمہاری کل کلاسز ہیں، رائٹ؟ وہ پھر سے ٹاپک بدل رہا تھا مگر وہ اس میں کامیاب بھی رہا تھا۔ اس کے جانے پر ڈیزی اداس سی ہو گئی تھی۔ اس نے بلیڈ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا جیسے اسے روکنا چاہ رہی ہو۔ ہاں مگر کیا ہوا اگر ایک کلاس مس ہوئی؟ برینڈن ہے نا میری مدد کے لیے۔ کون برینڈن؟ بلیڈ کی لہجے میں تاریکی سی در آئی۔ اس کی آنکھوں میں سختی چھائی۔ اس کے دماغ میں ایک بات صاف تھی کہ وہ اس کی تھی۔ ہاں، وہ مشکل سے 4 مرتبہ ملے ہوں گے، مگر بلیڈ کا دل اس کا نام لے کر دھڑک رہا تھا۔ وہ صرف ڈیزی کے ساتھ اتنا ایزی تھا، ورنہ حقیقت میں وہ سرد اور سخت تھا۔ وہ ڈیزی کو لے کر بہت پوزیسو تھا۔ برینڈن ہے، ڈیزی نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اور یہ سن کر بلیڈ نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ ڈیزی کے ہاتھ سے پیزے کا ٹکڑا نیچے کارپیٹ پر جا گرا۔ ڈیزی کے بالوں سے شیمپو کی مہک آ رہی تھی۔ اس کے بال بلیڈ کے کندھے پر پھیلے ہوئے تھے۔ بلیڈ نے اس کی مہک اندر کھینچی۔ ڈیزی کو ہنسی آ گئی۔ ڈیزی، وہ نیچی آواز میں گرایا جیسے برینڈن کا نام ہی اس کے سینے میں آگ لگا گیا ہو۔ ڈیزی کو اپنا آپ بچہ لگ رہا تھا۔ بلیڈ کی خاموش نیچر کے سامنے وہ بولڈ بن جاتی تھی، جبکہ اصل میں وہ ایسی نہیں تھی۔ چھوڑو، ڈیزی نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی اور اپنی ہنسی کو بریک لگانے کی کوشش بھی کی، مگر ناکام رہی۔ اس کی گرفت ذرا بھی ڈھیلی نہیں پڑی۔ ایک شرط پر، جب میرے سوال کا جواب دو۔ وہ کیا؟
اور پھر دونوں سے ہی بات بھول گئی، سوال دونوں بھول گئے۔ دونوں کو ایک دم سے ہی احساس ہوا تھا کہ وہ نزدیک تھے۔ ڈیزی خود کو خوش قسمت سمجھ رہی تھی، جبکہ بلیڈ مستقبل میں ڈیزی کو خود سے مزید قریب دیکھنا چاہتا تھا۔ کیوں میرے راز جاننا چاہتے ہو؟ تم راز بھی رکھتی ہو؟ وہ مسکرائی۔ تم نے ابھی تک مجھے اپنی فیملی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ ان کے بارے میں بتانے کو کچھ نہیں ہے بلیڈ۔ ڈیزی نے ناراضگی سے اسے دیکھا اور بلیڈ کو وہ اس لمحے سب سے خوبصورت لگی۔ سچ میں مجھے ہجوم سے نفرت ہے، اکیلا رہنا اچھا لگتا ہے۔ اچھا تو پھر جواب دو، تم کام کہاں کرتے ہو؟ کہیں نہیں۔ ڈیزی نے اسے گھور کر دیکھا اور بلیڈ کے لبوں پر بے ساختہ مسکان ابھری۔ اس نے بیڈ کے کونے سے سر ٹکایا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا جیسے سارے جہاں کی خوشی ڈیزی کی آنکھوں میں ہو۔ اسے عادت ہی کہاں تھی اس طرح کے خوبصورت، دل کو چھو لینے والے ماحول کی۔ میری ایک بہن ہے بیلا، جو کہ گزارے لائق ہی انسان ہے۔ ایک دوست ہے گیری، اور میری جاب مشکل ہے۔ ایسا ہی سمجھ لو کہ کمپنی مجھے ٹاسک دیتی ہے اور میں اسے پورا کرتا ہوں۔ میں کانٹریکٹ پر کام کرتا ہوں۔ خوش؟ فی الحال کے لیے اتنا کافی ہے، ڈیزی نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ آج کا دن بہت خوبصورت گزرا تھا، ڈیزی کے لیے تو بہت ہی خوبصورت تھا، مگر بلیڈ؟ ڈیزی نے اس سے پولیس ریکارڈ کا پوچھا تھا۔ اب وہ اسے کیسے بتاتا کہ اسے یاد ہی نہیں وہ کتنوں کو قتل کر چکا تھا۔ ہوا میں دھواں اڑا جا رہا تھا بلیڈ کی سگریٹ سے۔ اس کی سوچوں پر بھی دھند سی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے بلیک جینس کے اوپر بلیک ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی جو اتنی ٹائٹ تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا اس کی دوسری جلد ہو۔ اس کے کالے بوٹ کے نیچے اسٹیل لگی ہوئی تھی۔ سب کچھ بلیک تھا۔ وہ اپنی منزل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جب لفٹ کھلے گی تب گارڈز کو پتہ چل جائے گا۔ ہینڈل کر لو گے، رائٹ؟ گیری کی آواز اس کے کان پر لگے بلوٹوتھ سے آئی۔ بلیڈ کے لب اوپر اٹھے۔ اگر فلیکس اپنی جاب صحیح طریقے سے کرے گا تو ہاں، کر سکتا ہوں ہینڈل۔ بکو مت، تم اپنا کام دھیان سے کرو، یہی کافی ہے۔ جواب فلیکس نے دیا تھا۔ اس نے بلیڈ کا طنز سن لیا تھا۔ اس کے جواب پر بلیڈ محفوظ ہوا تھا۔ فلیکس ادھیڑ عمر تھا اور اس کی انا اس سے زیادہ عمر کی تھی۔ بلیڈ کو مزہ آتا تھا اس کی انا کو چوٹ پہنچا کر۔ تم دونوں بکواس بند کرو گے، کام پر توجہ دو۔ گیری کی تلخ آواز پر بلیڈ نے آنکھیں گھمائی۔ گیری اور فلیکس ایک دوسرے کے ساتھ اب بھی بحث میں لگے ہوئے تھے۔ بلیڈ کی ساری توجہ سامنے والے ہوٹل نے کھینچی۔ اس نے خود کو ایسے ظاہر کیا جیسے وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہو، بے ضرر سا۔ اس نے گارڈ کے نام پر اس دان پان سے مرد کو دیکھ لیا تھا۔ وہ اپنی حفاظت کرنے کے قابل نہیں تھا، بھلا ہوٹل کی کیسے کرتا؟ بلیڈ سر جھکائے آگے بڑھتا گیا۔ گارڈ نے اس پر صرف ایک نظر ڈالی تھی۔ اس نے لفٹ کا بٹن دبایا۔ تمہاری منزل 10 فلور پر ہے، گیری نے اسے انفارم کیا۔ اوکے۔ لفٹ کے دروازے کھلے اور وہ اندر چلا گیا۔ اس نے لفٹ کی دیوار سے ٹیک لگائی اور ریلیکس کرنے لگا۔ اچھا لگ رہا تھا اسے اس طرح اکیلے کھڑا رہنا۔ وہ سوچوں میں گم تھا جب اس کا موبائل بجنے لگا، اور جب اس نے موبائل پر نام دیکھا تو کال کاٹ نہ سکا۔ اس نے کان پہ لگے بلوٹوتھ سے کال کنیکٹ کی۔ ہیلو، میں آپ کو جانتا ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، ویری فنی۔ ذرا بھی ہنسی نہیں آئی۔ ڈیزی کی نرم آواز آئی۔ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ حکم کرے۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی اور بلیڈ کو پتا تھا کہ وہ شرما گئی تھی۔ ان کی آخری ڈیٹ کے بعد وہ دونوں مزید ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ دونوں کئی سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ دونوں کی روحوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آج رات کہیں باہر چلے۔ آج رات؟ یہ تو رات کے 2 بج رہے ہیں، بلیڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جانتی ہوں، مگر میں بھی جاگ رہی ہوں اور تم بھی، دونوں مل کر جاگتے ہیں۔ بلیڈ نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی اور پھر فلور نمبر پر۔ اسے 25 منٹ لگنے تھے۔ کہاں آنا ہے؟ وہی کلب میں، میں ہوں گی اور ایما۔ ساؤنڈ لائک اے گڈ آئیڈیا، لو۔ ڈیزی اس کے لقب پر سٹپٹا سی گئی۔ دل دھڑک اٹھا، سانسیں تیز ہونے لگی۔ ہاں وہی تو۔ بلیڈ نے جینس کی جیب سے دستانے نکال کر پہنے اور چہرے پر بلیک ماسک چڑھایا۔ لفٹ کے دروازے کھلے۔ وہی تو کیا؟ ہاں۔ تم کیا سوال پر سوال کیے جا رہے ہو؟ بلیڈ نے دائیں بائیں دیکھا۔ اس پر دوڑ لگائی تھی۔ کیوں؟ سوال پوچھنا منع ہے؟ تم کر کیا رہے ہو؟ ڈیزی نے اس کی تیز ہوتی سانسیں سنتے ہوئے پوچھا۔ ایکسرسائز۔ ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں۔ کال بند ہو گئی تھی اور پھر اس نے گیری کی لائن آن کی۔ وہ ذرا بھی خوش نہیں تھا۔ تمہاری لائن بزی کیوں جا رہی تھی؟
मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ जो इंतज़ार करूँगा। गेरी की गुस्सैली आवाज़ ब्लूटूथ से बाहर आई। अहम कॉल थी। अहम? खुदा ने कॉल की थी? जलील इंसान। मगर ब्लेड को जवाब देने का मौका नहीं मिला। गार्ड ने उसे देख लिया था मगर वो अपनी जगह से हिला नहीं। गार्ड उसकी जानिब दौड़ने लगा मगर वो हिला नहीं। गार्ड गार्ड का पंच उसके चेहरे की जानिब स्लो मोशन में आया और वो तब हिला। उसने गार्ड की कलाई पकड़कर मरोड़ डाली, यहाँ तक कि उसे हड्डी के टूटने की आवाज़ आई। गार्ड दर्द की शिद्दत से बिलबिला उठा, खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। ब्लेड उसे दर्द से रोता हुआ देखता रहा। ब्लेड की गिरफ्त मजीद सख्त हुई। गार्ड की आंखें उबल पड़ी और तब ब्लेड ने ज़ोरदार लात उसके पेट पर रसीद की। उसके बूट के नीचे लगी स्टील ने गार्ड का पेट चीर डाला। वो कटी हुई पतंग की तरह फर्श पर गिर पड़ा। खून के धब्बे फर्श पर बनने लगे। ब्लेड झुका, उसके हाथ गार्ड की गर्दन के गिर्द लिपटे और एक ही झटके में उसने गार्ड की गर्दन तोड़ डाली, उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर डाली। उसने गार्ड की जैकेट से पिस्तौल निकाली और खड़ा हुआ। हालांकि उसे पिस्तौल की ज़रूरत ही नहीं थी, उसके पास अपनी थी, मगर फिर भी एहतियातन लाजमी थी। काम आधा खत्म हुआ था। उसने घड़ी पर नज़र डाली। उसके पास 15 मिनट थे। वो तेज़ कदमों से सामने वाले कमरे के अंदर गया। उसने नॉक नहीं की थी। वैसे भी गेरी ने उसे चाबी दे दी थी। होटल का ये कमरा शायद वीआईपी था, तभी तो वो इतना शानदार था। मगर ब्लेड ने कमरे की सजावट पर नज़र नहीं डाली। वो सीधा बेडरूम की जानिब गया। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और खामोश कदमों से अंदर दाखिल हुआ। सामने ही बेड पर ब्रेड था। उसके दाएं बाएं 2 औरतें थीं। ब्रेड एक बिजनेसमैन था। उसके माफिया के साथ भी ताल्लुकात थे। वो अच्छा खासा मोटा था, इतना कि उसकी थोड़ी और गर्दन के बीच फ़र्क ख़त्म हो गया था। उसे औरतों से इश्क था, तभी तो एक नहीं 2 उसके साथ थी। वो बिजनेस की आड़ में ड्रग्स और कम उम्र बच्चों को बेचता था। ब्लेड को लगा था कि ब्रेड उससे भी ज़्यादा जालिम था और शायद तभी ब्लेड को उसकी जान लेने पर ज़रा भी अफसोस नहीं होने वाला था। ब्रेड के खर्राटे गूंज रहे थे जबकि उसकी महबूबाएं भी होशो खरोश से बेगाना थी। ब्लेड उनके बेड के करीब खड़ा हुआ। उसने गन निकाल कर लोड की। जानता हूँ तुम जाग रहे हो, सुअर की औलाद। ब्लेड की आवाज़ सुनकर ब्रेड की आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी, यहाँ तक कि उसे ब्लेड गन ताने नजर आ गया। ब्लेड ने सर एक जानिब झाँका। ब्लेड ने सर एक जानिब झुकाया और हाथ लहराया जैसे हेलो बोल रहा हो। गुड मॉर्निंग, ब्लेड के लहजे में तमस्सुर था। जानता हो तुम कौन हो, लेड किंग, और ये भी जानता हूँ कि तुम्हें किसने भेजा है। फिर तो तुम ये भी जानते होंगे कि मैं यहाँ क्यों हूँ। फीडो कहाँ है? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें फीडो के बारे में? उसका जुमला ख़त्म भी नहीं हुआ था कि ब्लेड ने गन उसकी कनपट्टी पर इस जोर से रखी कि ब्रेड की जिल्द पर पर्पल सी हो गई। जवाब देने से पहले सोचकर बोलना, अगर झूठ बोला तो मेरे बारे में तो सुना होगा, राइट? फीडो कहाँ है? मैं बता चुका हूँ कि मैं नहीं। ब्लेड का हाथ हिला था और उसके दाएं बाएं लेटी औरतें खून में नहा गई। दोनों को सर के बीच गोली मारी गई थी। दोनों का खून ब्रेड के मुंह पर पड़ा था। दोनों जागने से पहले ही ज़मीन से रुखसत हो गई थी। ये जाहिर करता है कि तुम्हारे जवाब से मैं कतन खुश नहीं हुआ, ब्लेड ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर उसकी मुस्कान इतनी सर्द थी कि ब्रेड का सांस ही अटक गया। मेरा यकीन करो ब्रेड, तुम मुझे गुस्से में देखना नहीं चाहोगे। ओके ओके, मैं फीडो से मिला हूँ, मगर मुझे ये नहीं पता कि वो है कहाँ। वो कहानी मत सुनाओ, मैं जो पहले से जानता हूँ। फीडो ने अब तक किसी का राज नहीं बेचा। दुरुस्त, मगर वो बेचने की प्लानिंग कर रहा है। ब्रेड के माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। उसकी आंखों में खौफ के मारे आंसू थे। देखो, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो सैम लिस्टर को रास्ते से हटाना चाहता है। आखिर क्यों? फीडो सैम लिस्टर को रास्ते से क्यों हटाना चाहता था? वो तो उसका वफादार रह चुका था। तो फिर? ब्लेड ने लंबी सांस ली। उसे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, मगर जो मिली थी वो भी काफ़ी थी। अच्छा लगा तुमसे बात करके। उसकी बात सुनकर ब्रेड ने उठने की कोशिश की, शायद खुद को बचाना चाहता था, और ब्लेड को ऐसा लगा जैसे सुअर की जड़ में हाथ पांव मार रहा हो। उसे कराहियत सी हुई और अगले सेकंड ट्रिगर दबा दिया था। गोली चली थी। ब्लेड धड़ाम से बेड पर गिरा था। गोली उसके दिल को चीरती हुई निकली थी। ब्लेड को लगा उसने बेड पर अच्छा खासा मास्टरपीस बना दिया था। मोनालिसा से अच्छी पेंटिंग बनी थी। उसने गन वापस जेब में डाली और चलता हुआ ब्लेड के साइड टेबल की जानिब आया, जिस पर लंबोर्गिनी की
लंबोर्गिनी की चाबियां पड़ी हुई थी। उसने सुन रखा था कि ब्रेड के पास लंबोर्गिनी है, जिसे वो इस्तेमाल नहीं करता था क्योंकि उसका साइज़ इतना मोटा था कि वो गाड़ी में नहीं आ सकता था। ब्लेड ने चाबी जेब में डाल ली। डेज़ी की आंखों में दूसरी तरफ डेज़ी की आंखों में नींद उतर रही थी, मगर उसने ज़बरदस्ती खुद को जगाए रखा था। वो और एमा क्लब के बाहर थे। आज इतवार की रात थी, तभी रश ज़्यादा था। कहाँ रह गया तुम्हारा मुस्तकबिल का शौहर, एमा ने नाराज़गी से कहा। वो दोनों क्लब के बाहर इसलिए खड़े थे क्योंकि उनको दूसरे क्लब जाना था, जिसका नाम हॉटस्पॉट था और नया नया खुला था। सभी उस क्लब जा चुके थे सिवाय डेज़ी और एमा के। वो दोनों इस नए क्लब जाना चाहते थे ताकि खुद देख सके कि उसमें ऐसा क्या था जो सबको क्लब अच्छा लगा था। डेज़ी ने ब्लेड की खातिर अच्छी सी टी शर्ट के साथ पर्पल जीन्स पहनी हुई थी जो उस पर जच रही थी। मर्दों ने उसके साथ बात करने की कोशिश की थी, फ्लर्ट करने की कोशिश की थी, मगर डेज़ी ने लिफ्ट नहीं दी थी क्योंकि उसके दिमाग में बस एक ही मर्द था जो इस वक्त 5 लोगों को कत्ल करके कपड़े बदल रहा था। रास्ते में ही बस पहुंचने वाला है रास्ते में है, बस पहुंचने वाला है, डेज़ी ने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। मर्दों की आंखों ने उसके सर में सुराख कर दिए थे। वो एमा के मज़ीद करीब हुई। आज तो ऐसे तैयार हुई हूँ जैसे सुहागरात हो, एमा ने उसे छेड़ा। एमा, डेज़ी ने उसे घूर कर देखा, जबकि उसका चेहरा गर्म होने में मसरूफ़ था। एमा उसकी हालत देखकर हंसने लगी। वो एमा पर बरसने वाली थी जब उसकी पुश्त पर हाथ पड़ा। उसे लगा ये ब्लेड था, तभी वो मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ी, मगर उसकी मुस्कान गायब हुई जब उसने अनजाने शख्स को देखा जो पिछले 1 घंटे से उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। वो अधेड़ उम्र का लग रहा था, उसके सर के बाल भी उड़ने के करीब थे। डेज़ी को उसे देख कर ही बेआरामी से महसूस हुई। मैं आपकी कंपनी ज्वाइन कर सकता हूँ, वो मुस्कुराया और उसके तेड़े से दांत बाहर निकले। डेज़ी ने उसका हाथ झटकने की कोशिश की। उस शख्स की सारी तवज्जो डेज़ी पर थी। जब ब्लेड उसे देखता था तो उसका दिल धड़क उठता था, जबकि वो शख्स उसे यहाँ से भागने पर उकसा रहा था। नहीं, मैं दोस्त का वेट कर रही हूँ, डेज़ी ने तल्खी से कहा, मगर उसने फिर भी डेज़ी का बाजू नहीं छोड़ा। डेज़ी को खतरे की घंटियाँ बजती महसूस हुई। कामिन, इतने नखरे क्यों कर रही हो? इंजन की धाड़ ने सबकी ज़बानें बंद कर दी। क्लब के बाहर जितनी तादाद खड़ी थी, सबके सर मुड़े थे। एक लम्हे के लिए डेज़ी ने भी खुद को छुड़ाने की कोशिश छोड़ दी जब उसकी नज़रें लैम्बोर्गिनी पर पड़ी। वो जिसकी भी थी, नहायत शानदार थी। इतनी खूबसूरत गाड़ी शायद ही डेज़ी ने देखी हो। लैम्बोर्गिनी का रंग ब्लैक था, इतना ब्लैक जैसे रात काली होती है। उसका इंजन अपनी कीमत खुद ही बता रहा था। गाड़ी सीधी डेज़ी के सामने रुकी और दरवाजे हवा में ऊपर उठे। ब्लेड बाहर निकला। उसे देखकर डेज़ी का सांस रुका। उसने शर्ट के ऊपर आर्मी जैकेट पहनी हुई थी जिस पर ग्रीन रंग के धारे थे। ब्लैक जीन्स के साथ ब्लैक बूट, उसके बाल हमेशा की तरह बिखरे हुए थे। डेज़ी ने देखा था कि ड्राइविंग सीट पर वो टैटू वाला बंदा बैठा जिसको डेज़ी ने पहली मुलाकात में देखा था। उसे लैम्बोर्गिनी आगे बढ़ा दी। वो डेज़ी की जानिब आया जो मुस्कुरा कर उसे देख रही थी, जबकि ब्लेड की तेज़ नज़रें उस गंजे से शख्स पर थी जिसका हाथ डेज़ी के बाजू पर था। इज़ देयर अ रीज़न यू आर टचिंग हर? उसने सख्त लहजे में पूछा, हालांकि उसका चेहरा बेतासुर था। वो शख्स मुंह खोल ही रहा था जब उसने ब्लेड पर नज़र डाली और फिर उसका मुंह बंद हो गया। उसने डेज़ी का हाथ छोड़ा और चलता बना। जब वो गायब हुआ तब ब्लेड डेज़ी के नज़दीक आया। तुम बाहर क्यों खड़ी हो? उसकी सांसें डेज़ी के चेहरे पर पड़ी। बंदा पहले सलाम दुआ तो कर लेता है। डेज़ी, मैं क्या पूछ रहा हूँ? मगर डेज़ी ने जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर सो वॉट की मुस्कान थी। डेज़ी के बाजू ब्लेड के गिर्द लिपटे। वो जानती थी कि ब्लेड थोड़ा गुस्से में था, मगर उसे परवाह नहीं थी। उसे परवाह सिर्फ इस बात की थी कि ब्लेड यहाँ था, उसके पास। 1-2 सेकंड बाद ब्लेड के बाजू भी उसके गिर्द लिपटे। वो उसके बाजू में छुप सी गई। तुम्हें अंदर इंतज़ार करना चाहिए था, बाहर नहीं। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कोई तुम्हें हाथ लगाए। ब्लेड ने उसे अपने सीने से भींचा। उसने डेज़ी की महक अपने अंदर उतारी। जेलस हो गए? डेज़ी ने उसे तंग किया। तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा। ब्लेड की ब्लू ग्रीन आंखों ने डेज़ी की ब्राउन आंखों में झांका और एक लम्हे के लिए दोनों चारों एतराफ़ से बेखबर हो गए। दुनिया ख़त्म हो गई। रहे थे तो सिर्फ वो। ब्लेड को लगा कि डेज़ी की मासूमियत उसकी बर्दाश्त को आजमा रही थी। उसकी दुनिया में औरतें चुटकी बजाते हुए बेलिबास हो जाती थी, मगर डेज़ी अलग दुनिया से थी। मगर ब्लेड तो इस दुनिया का था। और फिर गेरी भी आ गया। सब ने अपना तारुफ करवाया। कितना अजीब लग रहा था कि माफिया के
दो کارندے یونیورسٹی کی لڑکیوں کے آگے شریف ہونے کی ایکٹنگ کر رہے تھے۔ تو لیڈیز کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ گیری نے خوش دلی سے پوچھا۔ ہم ہاٹ اسپاٹ جا رہے تھے، نیا کھلا ہے، سوچا ٹرائی کر لیں، ایما نے اپنا پرس چیک کرتے ہوئے کہا۔ ہاٹ اسپاٹ؟ کچھ یاد آیا بلیڈ؟ گیری نے مسکراتے ہوئے پوچھا، جبکہ بلیڈ کے چہرے پر ہلکی سی تاریکی چھائی جو صرف ڈیزی نے پکڑی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ بلیڈ کا چہرہ بے تاثر رہتا تھا، مگر اس کی آنکھیں سب کچھ اگل دیتی تھی۔ ڈیزی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے چہرے پر تاریکی کیوں آئی تھی۔ وہ ہاٹ اسپاٹ جانے کا سن کر اتنا خوش نہیں ہوا تھا جتنی ڈیزی خوش تھی۔ تم ہاٹ اسپاٹس گئے ہو کیا؟ بلیڈ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ہاں گیا ہوں۔ ہاٹ اسپاٹ اچھا کلب تھا، اندر کا ماحول خوشگوار تھا، سب نے مختلف قسم کی ڈرنکس اٹھائی ہوئی تھی، کچھ ڈانس فلور پر لگے ہوئے تھے، ڈسکو لائٹس آنکھوں کو حیران کر رہی تھی۔ جب وہ چاروں کلب کے باہر دروازے پر رکے تو گیری نے آگے بڑھ کر باڈی گارڈ کو کان میں خسر پسر کی اور بلیڈ کی جانب اشارہ کیا۔ باڈی گارڈ نے چاروں کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ لگتا ہے تم اچھے خاصے مشہور ہو، ڈیزی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس طرح سے مشہور نہیں جس طرح تم سوچ رہی ہو، بلیڈ نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ اسے پتا تھا کہ ڈیزی اس کی دو معنی جملوں کو نہیں سمجھ سکے گی۔ ڈیزی نے اسے ناسمجھی سے دیکھا تھا، مگر بلیڈ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا۔ اندر پہنچ کر بلیڈ ایک انجان آدمی سے بات کرنے لگا، جبکہ ایما نے ڈیزی کا کندھا اپنی جانب موڑا۔ یہ بندہ اتنا مشہور کیسے ہے؟ ایما نے چیخ کر پوچھا۔ میوزک کی وجہ سے آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، میں بھی یہی پوچھ رہی تھی۔ گیری سب بلیڈ کو کیسے جانتے ہیں؟ ڈیزی نے گیری کو دیکھا جو ایما کا جائزہ لے رہا تھا۔ ہاٹ اسپاٹ میں سب بلیڈ کو جانتے ہیں کیونکہ یہ کلب اس کے باپ کا ہے۔ مطلب بلیڈ کا فادر اس کلب کا مالک ہے؟ گیری نے اس بات میں سر ہلایا۔ سوتیلا باپ بلیڈ کی اس سے نہیں لگتی۔ اس لمحے بلیڈ ان کی جانب آیا، اس کے ہاتھ میں ٹرے تھا جس پر ڈرنکس تھے اور دوسرے ہاتھ میں چابی۔ سب نے ڈرنکس لی جبکہ ڈیزی نے پیپسی کا گلاس لیا۔ سبھی ایک دوسرے سے باتوں میں مشغول ہو گئے، میوزک اور ماحول کو انجوائے کرنے لگے۔ یہاں سے چلیں، بلیڈ نے اس کو پیپسی کا سپ لیتے ہوئے دیکھا۔ ڈیزی نے اس بات میں جواب دیا اور پھر بلیڈ کا ہاتھ اس کی پشت پر پڑا۔ وہ آگے آگے چل رہا تھا، ہجوم کو راستے سے ہٹا رہا تھا، جبکہ ڈیزی اس کے پیچھے تھی۔ اس کے چوڑے کندھے سب کو راستے سے ہٹنے پر مجبور کر رہے تھے اور پھر وہ سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ڈیزی کو پتہ بھی نہیں لگا اور وہ دونوں کمرے میں تھے۔ کمرہ فرنشڈ تھا، دیواریں سفید تھیں جبکہ فرنیچر کالے رنگ کا تھا۔ کمرے میں بیڈ تھا، صوفہ تھا اور ایک فریج بھی تھا۔ بلیڈ نے چابی ٹیبل پر رکھی اور فریج کی جانب گیا، جبکہ ڈیزی کنفیوز سی صوفے پر بیٹھی۔ اس کا دل اچھل اچھل کر حلق میں آنے لگا تھا۔ ہاں، وہ بلیڈ کے ساتھ اکیلی بھی رہی تھی اور آخری بار تو دونوں اس کے کمرے میں ملے تھے، مگر وہ اپنے کمرے سے مانوس تھی، ماحول سے مانوس تھی، تبھی اتنی کنفیوز نہیں تھی۔ جبکہ یہ کمرہ اس کا نہیں تھا، یہ جگہ بلیڈ کی تھی، یہاں بلیڈ کا کنٹرول تھا۔ وہ ہاتھ میں وائن کی بوتل پکڑے آیا اور اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھا۔ ڈیزی نے اپنی پیپسی ٹیبل پر رکھی۔ تو یہ جگہ تمہارے سوتیلے فادر کی ہے؟ بلیڈ نے اپنی جیکٹ اتار کر سائڈ پر رکھی۔ ہاں، یہ میری موم کا آئیڈیا تھا اور سوتیلے باپ نے پورا کر دیا۔ ڈیزی مسکرائی۔ تمہارے سوتیلے فادر تو کافی سویٹ ہے پھر۔ بلیڈ نے جواب تو نہیں دیا، مگر اس کے لب بھیج سے گئے، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس نے خود کو روک دیا۔ اس کا سوتیلا باپ لڑکیاں سپلائی کرتا تھا، جواری تھا اور نہ جانے کیا کیا۔ مگر بلیڈ یہ سب ڈیزی کے آگے نہیں کہنا چاہتا تھا۔ اسے اپنی ماں کی پرواہ تک نہیں تھی کہ وہ کس کے ساتھ کیا کرتی رہی تھی، اور ویسے بھی وہ خود کون سا اچھا انسان تھا۔ بس اسے کروز اس کا سوتیلا باپ سے نفرت تھی۔ کروز کے پاس پیسے تھے، تبھی وہ اپنا سر خرید غلام سمجھتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ سب کو اسے سجدہ کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے تو بلیڈ نے 2 دفعہ اس کا گلا کاٹنے کی کوشش کی تھی۔ تمہارے والدین یہاں ہوں گے، پھر تو تمہیں ملنا چاہیے ان سے۔ اور اس بار بلیڈ خود کو روک نہیں سکا، اس نے کہا لگایا، جبکہ ڈیزی نے کنفیوز ہو کر اسے دیکھا۔ اگر ڈیزی کے والدین اس بلڈنگ میں ہوتے جہاں وہ تھی تو وہ کم از کم ملنے تو ضرور جاتی، مگر بلیڈ کی زندگی الگ تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ بات کرنا تو درکنار، اسے دیکھنا تک پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کی ماں بھی اس سے تب بات کرتی تھی جب اسے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی، اور کروز سے اس نے جب بھی بات کی تھی، بات لڑائی پر ہی ختم ہوتی تھی۔
وہ کیوں ان کو دیکھنا چاہے گا؟ ویسے بھی تم جواب گول مول سے دیتے ہو، تم گیم کھیلتے ہو۔ ڈیزی نے اسے دیکھا۔ گیم؟ بالکل، مجھے تمہارے بارے میں کچھ خاص نہیں پتا، تو شاید گیم کے بعد کچھ نہ کچھ پتہ لگ جائے۔ میری جان میں اتنا دلچسپ نہیں جتنا تم سوچتی ہو۔ اس کی بات پر ڈیزی کا سانس اٹک سا گیا۔ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، ڈیزی نے نرمی سے کہا اور بلیڈ اسے دیکھتا رہا۔ کتنی خوبصورت تھی وہ، سورج کی طرح تابناک، بارش کے پہلے قطرے کی طرح دل فریب۔ وہ جیسی تھی بلیڈ کو ویسے ہی اچھی لگتی تھی، اور وہ خود اپنی زندگی کے بارے میں اسے کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ بتانے کے لیے تھا ہی کیا؟ اسے کیے ہوئے کاموں پر کبھی بھی شرمندگی نہیں ہوئی تھی، کبھی بھی گناہ کا احساس نہیں ہوا تھا، مگر ڈیزی سے ملنے کے بعد ہونے لگا تھا۔ بلیڈ کو یہ عجیب لگتا تھا کہ ابھی تک وہ خود سے مطمئن تھا، اپنی زندگی سے مطمئن تھا، مگر اب اسے احساس ہوتا تھا کہ وہ ڈیزی کے قابل نہیں تھا، وہ ڈیزی کے ساتھ بیٹھنے تک کا قابل نہیں تھا۔ اچھا، اوکے، گیم کے اصول؟ میں سوال کروں گی اور اگر تم جواب نہیں دے سکتے تو تمہیں وائن پینی پڑے گی۔ وہی ہارے گا جس پر وائن اثر انداز ہو۔ اور کیا پتہ مجھ پر وائن کا نشہ اثر ہی نہ کرے۔ بس پھر تو یہ رات لمبی ہونے والی ہے، ڈیزی نے ہنستے ہوئے کہا۔ بلیڈ مسکرایا، اس کی مسکان دل سے تھی۔ اوکے فائن، سوال نمبر 1۔ جب ہم پہلی بار میکینک شاپ پر ملے تھے تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ شاپ کے مالک نے میرے دوست سے قرضہ لیا تھا، وہ لینے گیا تھا۔ سوال نمبر 1، برینڈن کون ہے؟ ڈیزی کا دل کیا کہ وائن سے سپ لے اور سوال کا جواب نہ دے، مگر بلیڈ نے اسے وارننگ کے انداز میں دیکھا اور ڈیزی مسکرائی۔ برینڈن میرے اسکول کا دوست ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، پرومس۔ سوال نمبر 2، لمبورگینی کس کی ہے؟ ایک بندے کی، اس کو ضرورت نہیں تھی تبھی میں لے آیا۔ اب بھی گول مول جواب دے رہے ہو، ڈیزی نے برا منہ بنایا اور بلیڈ مسکرا کر رہ گیا۔ وہ کافی ریلیکس لگ رہا تھا، ایک ہاتھ صوفے کی پشت پر اور ایک گھٹنے پر۔ بلیڈ کو یاد نہیں تھا کہ وہ آخری بار اتنا ریلیکس کب ہوا تھا، شاید کبھی نہیں۔ سوال نمبر 2، تمہاری گردن پر نشان ہے؟ ہاں، یہ میں بچپن میں گری تھی، بے ہوش ہونے کے بعد جب اٹھی تو سٹیچز لگ چکے تھے۔ ڈیزی نے گردن کی جانب اشارہ کیا۔ بلیڈ کے چہرے پر فکر سی چھائی۔ اور اب تو ٹھیک ہو، رائٹ؟ ڈیزی اس کی فکر دیکھ کر مسکرائی، اس کے دل کو اچھا لگا تھا بلیڈ کا فکر مند ہونا۔ یہ 10 سال پہلے کی بات ہے بلیڈ، ڈیزی نے آنکھیں گھمائی مگر مسکراتی ہوئی۔ اور تمہیں زخم آئے ہیں؟ ہاں کافی۔ کیسے؟ بلیڈ نے جواب دینے کے لیے لب کھولے ہی تھے مگر اس نے واپس بند کیے۔ اسے اپنے زخموں کے بارے میں بات کرنے سے پرابلم نہیں تھی، پرابلم یہ تھی کہ ہر ایک کہانی کا اختتام ایک ہی جملے پر ہونا تھا۔ میں کسی کی جان لینے کی کوشش کر رہا تھا تبھی زخم آئے۔ جواب دینے کے بجائے اس نے وائن کا سپ لے لیا اور ڈیزی بجھ سی گئی۔ کوئی ایسا راز تمہارا جو کسی کو نہیں پتا؟ ڈیزی نے جواب دینے کے بجائے وائن کا سپ لیا اور بجھنے کی باری بلیڈ کی تھی۔ اگلے 1 گھنٹے تک دونوں لگے رہے اور بلیڈ ریلیکس ہوتا رہا۔ اس نے ڈیزی کو بتا دیا تھا کہ گیری اس کا واحد اچھا دوست تھا، اسے اپنی بہن اور اس کے بچے عزیز تھے، اور ڈیزی کو یہ بھی پتہ لگا کہ اس نے اسکول بیچ میں چھوڑ دیا تھا، وہ اسکول کے زمانے سے کمانے لگا تھا۔ جب اس کے باپ کی وفات ہوئی تو اس کی ماں اور بہن اس کے ساتھ شفٹ ہوئے۔ اور یہ کہ وہ حساب کتاب میں کافی تیز تھا، اس کا فیورٹ کلر بلیک تھا، اسے برگر کے ساتھ چپس پسند تھے، اسے ہجوم میں رہنا پسند نہیں تھا، اس کی آنکھوں کا کلر بلو گرین کا مکسچر تھا۔ اور بلیڈ کو یہ پتہ لگا تھا کہ ڈیزی کو اپنے پاپا سے سب سے زیادہ محبت تھی، اسے ریڈ کلر پسند تھا، اسے ڈانس کرنا اچھا لگتا تھا۔ سوائے بلیڈ کے وہ کسی کے ساتھ کبھی ڈیٹ پر نہیں گئی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک بری حرکت کی تھی اور وہ تھا ایک لڑکی کو تھپڑ، جب اس نے ایما کو گالیاں دی تھی، وہ بھی اسکول میں۔ آخر میں ڈیزی کے دل و دماغ پر وائن طاری ہو گیا تھا جبکہ بلیڈ اپنے حواسوں میں تھا۔ اس نے سچ کہا تھا، وائن نے اس پر کچھ خاص اثر نہیں کیا تھا۔ ایک اور سوال پوچھ سکتا ہوں؟ بلیڈ نے کہا جبکہ ڈیزی کر رہی وہ صوفے پر لیٹی ہوئی تھی، اس کے پاؤں صوفے سے لٹک رہے تھے اور اس کا سر بلیڈ کی گود میں تھا۔ وہ بلیڈ کی پلکیں گننے کی کوشش کر رہی تھی، وائن کی وجہ سے اس کے گال لال پڑ رہے تھے اور اس کے بال بلیڈ کی ٹانگوں پر بکھرے پڑے تھے۔ اوکے پوچھو۔ بلیڈ نے گلاس کو ٹیبل پر رکھا اور اس پر ہلکا سا جھکا۔ ڈیزی اس کو دیکھتی رہی۔ بلیڈ نے شہادت کی انگلی سے اس کا چہرہ ٹریس کیا، اس کے گال پر انگلی سے اپنا نام لکھ رہا تھا۔ بلیڈ کا پرفیوم ڈیزی پر چھانے لگا، وہ دم سادھے اسے دیکھ رہی تھی۔ بلیڈ جھکا اور ڈیزی نے آنکھیں بند کر لی، اس کے لب ڈیزی کے گال پر پڑے۔ ہاں وہ اس کی بیوٹی تھی، ایسی بیوٹی جو اس کو بدل رہی تھی، مگر کہیں بیسٹ ہی بیوٹی کو نہ بدل دے۔
जब सुबह हुई तो डेज़ी को हैरत का झटका लगा, क्योंकि वो अपने बेड पर नहीं थी बल्कि ब्लेड के बाजुओं में थी। वो अभी तक कमरे में थे। डेज़ी सोफे और ब्लेड के दरमियान थी। ब्लेड का एक बाजू उसके सर के नीचे था। तो क्या डेज़ी पूरी रात उसके बाजू पर सोई रही थी? और डेज़ी का चेहरा उसके सीने में छुपा हुआ था। डेज़ी से ब्लेड की महक उठ रही थी। ये सब डेज़ी के साथ पहली बार हो रहा था। वो उस मर्द के साथ थी जिसके साथ वो खुद को सबसे ज़्यादा महफूज तस्वुर करती थी। उसे एक ही फिक्र थी कि उसके बाल चिड़िया का घोंसला लग रहे थे। ब्लेड का सीना ऊपर नीचे हुआ और फिर वो नींद से मखमूर आवाज़ में कर रहा। मुस्कुराते हुए डेज़ी ने ऊपर देखा ताकि ब्लेड को करीब से देख सके। हमेशा की तरह वो इतना ही हैंडसम लग रहा था जितना पहले दिन लगा था। उसका चेहरा रोमन स्टैच्यू लग रहा था। डेज़ी ने हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा छुआ। उसकी उंगली ब्लेड के लबों पर आकर रुकी। ब्लेड उसकी हरकत पर जाग गया था, मगर उसने आंखें नहीं खोली। उल्टा उसने डेज़ी की उंगली जो उसके लबों पर थी उसको चूम लिया। उसकी हरकत पर डेज़ी हल्के से चीखी। उसने अपना चेहरा ब्लेड के सीने में छुपा लिया। ब्लेड मुड़ा और डेज़ी पर छा गया। डेज़ी का हंस हंसकर बुरा हाल हो गया। वो डेज़ी को तकिए के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। उसका सारा बोझ डेज़ी के ऊपर था। हटो, कितने भारी हो, डेज़ी ने हंसते हुए कहा और उसे हटाने की कोशिश में हलकान हो गई, मगर वो नहीं हटा। उसका वजूद भारी था और डेज़ी को मज़ीद कोशिश करना बेकार लगा। गुड मॉर्निंग, ब्लेड ने उसकी पेशानी पर लब रखते हुए कहा। एमा गुस्से से पागल हुई होगी। मैंने उसे नहीं बताया कि मैं यहाँ हूँ। ब्लेड को उसकी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसे लोगों की ज़रा भी परवाह नहीं थी कि वो क्या कर रहे थे। उसे सुबह उठना ही बुरा लगता था, मगर इस तरह डेज़ी को सामने देखते हुए वो सुबह होने का इंतज़ार करना चाहता था। हो जाए पागल, आई डोंट केयर, तुम यहीं रहो मेरे पास। यही तो प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास, डेज़ी ने नरमी से कहा। ये तो अच्छा था कि उसने मामा को कह दिया था कि वो रात एमा के घर गुजारेगी, मगर ब्लेड को समझ नहीं आ रही थी कि किसी को फिक्र क्यों होगी अगर डेज़ी रात को घर नहीं आई। उसके वालिदैन ने तो कभी भी उससे नहीं पूछा था कि वो रात कहाँ गुजार रहा था। वो चाहता तो नहीं था, मगर उसे उठना ही पड़ा। वो सीधा होकर बैठा और डेज़ी भी उठकर बैठी। ब्लेड ने हाथों को ऊपर उठाकर जमाई दी और डेज़ी का सर उसके कंधे पर पड़ा। ब्लेड का एक बाजू उसके गिर्द लिपटा। उसके लब डेज़ी के सर पर पड़े। तुम्हें कहाँ ड्रॉप करना है? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, आज तो कोई क्लास भी नहीं है। मैं बस एमा को कॉल करना चाहती हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ। ब्लेड ने इस बात में सर हिलाया और वो उठी। उसका मोबाइल बेड पर पड़ा हुआ था। उसने जल्दी से एमा का नंबर मिलाया। ब्लेड उसे देखता रहा। कल रात तो उसके प्लान में शामिल नहीं थी, मगर इतनी खूबसूरत रात शायद ही उसने गुजारी हो। उसने अगर लड़की के साथ रात गुजारी थी तो वो मकसद पूरा करने के बाद नहीं आती थी, और ना ब्लेड उन्हें दोबारा देखना चाहता था। मगर डेज़ी के मामले में सब कुछ उलट पुलट होता जा रहा था। वो डेज़ी को नाश्ता करवाना चाहता था किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में। आमने सामने बैठकर बातें करना चाहता था। वो मोबाइल पर बातें कर रही थी जबकि ब्लेड की निगाहों ने उसे हिसार में लिया था। उसके गोल्डन बाल बिखरे हुए थे और वो लगातार बालों को सेट करने की कोशिश कर रही थी। वो इतनी पाक और मासूम थी। वो शफाफ पानी थी, जबकि ब्लेड प्यासा डेविल। वो उसकी मासूमियत में अपना हिस्सा चाहता था। एमा को तसल्लियाँ देकर उसने कॉल बंद की और ब्लेड की जानिब मुड़ी, जो उसको गहरी नज़रों से देख रहा था। डेज़ी के चेहरे पर छाई मुस्कान धीमी हुई। उसकी आंखें वो सब बोल रही थी जो वो कह नहीं रहा था। डेज़ी चलती हुई उसके नज़दीक आई। हाय, हेलो, ब्लेड ने धीमे लहजे में कहा, हालांकि उसके अंदर आग सी भड़क रही थी। डेज़ी को अचानक ये एहसास हुआ जैसे कमरा छोटा पड़ गया हो, दीवारें नज़दीक आ गई हो। वो खड़ा हुआ। डेज़ी का दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को था। बगैर कुछ कहे ब्लेड के बाजू उसके गिर्द फैले और डेज़ी का सर उसके सीने पर टिक गया। उसे ब्लेड के लब महसूस हुए थे। वो उसका सर चूम रहा था। शिट, उसे याद ही नहीं कि उसने किसी भी लड़की का सर चूमा हो। वो तो एक रात की बात होती थी। तुम बहार के मौसम की तरह हो और मैं खिज़ा हूँ। खिज़ा जब आती है तो बाहर रूठ जाती है। ज़िंदगी में पहली बार मुझे डर लग रहा है। मगर ये सब ब्लेड ने दिल में कहा था। डेज़ी का दिल किया ये लम्हा कभी ख़त्म ही ना हो। वो दोनों इसी तरह रहे हमेशा। मगर लम्हे तो होते ही ख़त्म होने के लिए हैं। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।